یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایک جانب جلسہ گاہ کے مناظر ہیں جہاں پر کارکن بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور پارٹی پرچم اپنے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب لاہور میں یہ شاہدرہ کے مناظر ہے جہاں مریم نواز کی ریلی موجود ہے اور وہاں کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینالسٹ حامد میر صاحب جو کہ اس وقت جلسہ گاہ میں ہی موجود ہیں۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں کارکن ہوں گے جو کہ اب جمع ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جو مرکزی ریلیاں ہیں وہ یہاں پر نہیں پہنچی ہیں۔ سر کس طرح سے تجزیہ کریں گے اس صورتحال کا؟ حامد میر صاحب آپ سن پا رہے ہیں سر؟ حامد میر صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جلسہ گاہ کے یہ مناظر ہیں جہاں پر کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں کارکن ہیں جو کہ جناح اسٹیڈیم گوجرانوالہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر آج یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ حامد میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ وہیں پر موجود ہیں، جتنی بڑی تعداد میں کارکن یہاں پہنچ چکے ہیں شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، کس طرح سے آپ تجزیہ کریں گے اس صورتحال کا؟ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے اور میری توقع سے تو زیادہ لوگ آئے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جلسہ گاہ تو بھر چکی ہے اور جلسہ گاہ کے باہر بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن سٹیج جو ہے وہ خالی ہے۔ سٹیج پہ صرف جوید ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مریم اورنگزیب صاحب ہیں، اور اب لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تقریریں شروع ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ابھی مرکزی قیادت جو ہے وہ ابھی نہیں پہنچی، وہ جلوسوں میں آ رہے ہیں، مریم نواز بھی جلوس میں آ رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی جلوس میں آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی جلوس میں آ رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے بہت سے جو قائدین ہیں اور پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں وہ اگر سٹیج پر آ جائیں اور جلسے سے خطاب کرنا شروع کر دیں تو ٹیمپو بن جائے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے تو میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ آہستہ آہستہ باہر جانا شروع ہو گئے ہیں، جیسے جیسے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ مریم نواز تو ابھی لاہور کے قریب ہی ہے اور فضل الرحمان صاحب بھی لاہور میں ہی ہے اور ان کے یہاں پہنچنے میں کافی دیر لگے گی تو لوگ واپس جا رہے ہیں، تو یہ ایک ناقص منصوبہ بندی ہے۔ پہلے حکومت کی طرف سے سارا دن ناقص منصوبہ بندی دیکھنے میں آ رہی تھی، اب اپوزیشن کی طرف سے ناقص منصوبہ بندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مریم نواز کا جلوس بہت بڑا ہو، بلاول صاحب کا جلوس بھی بہت بڑا ہو، لیکن جلسہ جو ہے اس میں جب تک لیڈر آ کے اور تقریریں شروع نہیں کریں گے تو جلسے کو کی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی تک یہ جو جلسہ ہے اس میں صرف کراؤڈ ہے، لیڈر کوئی نہیں ہے، تو جلسے کی اہمیت اس وقت بنتی ہے جب اس میں کوئی لیڈر آ جاتا ہے۔ تو فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوید ہاشمی صاحب پچھلے 2-3 گھنٹے سے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ابھی تک تقریر نہیں کی ہے، تو یہاں پہ گانے لگے ہوئے ہیں اور لوگ جھنڈے لہرا رہے ہیں اور بس، اس کے علاوہ اس جلسے کی فی الحال کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میر صاحب جتنا بڑا یہاں پر یہ کراؤڈ ہے حکومت کے لیے کتنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے آج کا یہ جلسہ؟ دیکھیں فی الحال تو حکومت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ کراؤڈ آ گیا ہے، لیڈر نہیں آئے، تو حکومت کی پریشانی تو اس وقت شروع ہوگی نا جب لیڈر آگے تقریر شروع کریں گے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے گوجرانوالہ شہر میں ورکرز کی مدد سے کافی سارے کنٹینرز ہٹا دیے ہیں، تو اس سے لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچ گئے، لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی جلدی جلدی جلسہ گاہ میں پہنچائیں، کیونکہ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 گھنٹے تک تو مرکزی قیادت جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے گی، تو یہ کراؤڈ جو ہے اس کو 2-3 گھنٹے تک یہاں پہ ایسے ہی بٹھائے رکھنا کافی مشکل کام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کراؤڈ جو ہے اس میں سے کافی سارے لوگ چلے جائیں گے اور جو کراؤڈ جلوسوں میں شامل ہے لیڈروں کے ساتھ وہ کراؤڈ آئے گا تو یہ والا کراؤڈ ریپلیس ہو جائے گا، تو یہ جو اس وقت کراؤڈ موجود ہے یہ اگلے 2-3 گھنٹے تک یہاں پہ موجود نہیں ہو۔ میر صاحب آپ وہاں پر موجود ہیں جلسہ گاہ میں، کیا مناظر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سر؟ مناظر میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ بس گانے لگے ہوئے ہیں اور کراؤڈ جھنڈے لہرا رہا ہے، بس اور کوئی مناظر نہیں ہے۔ تو سر جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری تھا کارکنوں کی اور راستے بند کیے گئے تھے اس نے متاثر کیا کسی حد تک اس جلسے کو؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کنٹینر ہٹا دیے ہیں اور اب لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں، تو جب تک لیڈرشپ نہیں آئے گی جلسہ گاہ میں یہ جلسہ نہیں ہے، یہ صرف ایک ہجوم ہے، تو اس ہجوم کو جلسہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈرشپ یہاں پر پہنچے، وہ جب آئے گی تو پھر آپ میرے سے بات کیجیے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد میر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور وہاں کی مناظر کیا ہیں وہ بتا رہے تھے۔ دیکھنے میں آ رہی تھی، اب اپوزیشن کی طرف سے ناقص منصوبہ بندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مریم نواز کا جلوس بہت بڑا ہو، بلاول صاحب کا جلوس بھی بہت بڑا ہو، لیکن جلسہ جو ہے اس میں جب تک لیڈر آ کے اور تقریریں شروع نہیں کریں گے تو جلسے کی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی تک یہ جو جلسہ ہے اس میں صرف کراؤڈ ہے، لیڈر کوئی نہیں ہے، تو جلسے کی اہمیت اس وقت بنتی ہے جب اس میں کوئی لیڈر آ جاتا ہے۔ تو فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوید ہاشمی صاحب پچھلے 2-3 گھنٹے سے اکیلے بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی ابھی تک تقریر نہیں کی ہے، تو یہاں پہ گانے لگے ہوئے ہیں اور لوگ جھنڈے لے رہے ہیں اور بس، اس کے علاوہ اس جلسے کی فی الحال کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میر صاحب، جتنا بڑا یہاں پر یہ کراؤڈ ہے، حکومت کے لیے کتنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے آج کا یہ جلسہ؟ دیکھیں فی الحال تو حکومت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ کراؤڈ آ گیا ہے، لیڈر نہیں آئے، تو حکومت کی پریشانی تو اس وقت شروع ہوگی نا جب لیڈر آگے تقریر شروع کریں گے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے گجرانوالہ شہر میں ورکرز کی مدد سے کافی سارے کنٹینرز ہٹا دیے ہیں، تو اس سے لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی جلدی جلدی جلسہ گاہ میں پہنچائیں، کیونکہ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 گھنٹے تک تو مرکزی قیادت جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے گی، تو یہ کراؤڈ جو ہے اس کو 2-3 گھنٹے تک یہاں پہ ایسے ہی بٹھائے رکھنا کافی مشکل کام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کراؤڈ جو ہے اس میں سے کافی سارے لوگ چلے جائیں گے اور جو کراؤڈ جلوسوں میں شامل ہے لیڈروں کے ساتھ وہ کراؤڈ آئے گا تو یہ والا کراؤڈ ریپلیس ہو جائے گا، تو یہ جو اس وقت کراؤڈ موجود ہے یہ اگلے 2-3 گھنٹے تک یہاں پہ موجود نہیں ہو۔ میر صاحب، آپ وہاں پر موجود ہیں جلسہ گاہ میں، کیا مناظر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سر؟ مناظر میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ بس گانے لگے ہوئے ہیں اور کراؤڈ جھنڈے لہرا رہا ہے، بس اور کوئی مناظر نہیں ہے۔ تو سر، جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری تھا کارکنوں کی اور راستے بند کیے گئے تھے، اس نے متاثر کیا کسی حد تک اس جلسے کو؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کنٹینر ہٹا دیے ہیں اور اب لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں، تو جب تک لیڈرشپ نہیں آئے گی جلسہ گاہ میں، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ صرف ایک ہجوم ہے، تو اس ہجوم کو جلسہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈرشپ یہاں پر پہنچے، وہ جب آئے گی تو پھر آپ میرے سے بات کیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد میر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور وہاں کی مناظر کیا ہیں وہ بتا رہے تھے۔ نہیں پہنچے گی تو یہ کراؤڈ جو ہے اس کو 2-3 گھنٹے تک یہاں پہ ایسے ہی بٹھائے رکھنا کافی مشکل کام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کراؤڈ جو ہے اس میں سے کافی سارے لوگ چلے جائیں گے اور جو کراؤڈ جلوسوں میں شامل ہے لیڈروں کے ساتھ وہ کراؤڈ آئے گا تو یہ والا کراؤڈ ریپلیس ہو جائے گا، تو یہ جو اس وقت کراؤڈ موجود ہے یہ اگلے 2-3 گھنٹے تک یہاں پہ موجود نہیں ہو۔ میر صاحب، آپ وہاں پر موجود ہیں جلسہ گاہ میں، کیا مناظر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سر؟ مناظر میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ بس گانے لگے ہوئے ہیں اور کراؤڈ جھنڈے لہرا رہا ہے، بس اور کوئی مناظر نہیں ہے۔ تو سر، جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری تھا کارکنوں کی اور راستے بند کیے گئے تھے، اس نے متاثر کیا کسی حد تک اس جلسے کو؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کنٹینر ہٹا دیے ہیں اور اب لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں، تو جب تک لیڈرشپ نہیں آئے گی جلسہ گاہ میں، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ صرف ایک ہجوم ہے، تو اس ہجوم کو جلسہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈرشپ یہاں پر پہنچے، وہ جب آئے گی تو پھر آپ میرے سے بات کیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد میر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور وہاں کی مناظر کیا ہیں وہ بتا رہے تھے۔